میرے بھائیوں، پہلا کوسچن بڑا کریٹیکل ہے۔ آج 28 ذوالحجہ 1439 ہجری ہے، اور پرسوں انشاءاللہ تعالی 11 ستمبر 2018 کو یکم محرم 1440 ہجری انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سوال موصول ہوا ہے۔ علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام سے متعلق 120 شادیوں کے جھوٹے الزام کے جواب میں آپ کا کلپ دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام اور قتل کی وجوہات بھی ذرا امت کے سامنے لائیں اور حق گوئی کا مظاہرہ فرمائیں، کیونکہ محرم 1440 ہجری کی آمد ہے۔ شکریہ۔ میرے بھائیوں، پہلے تو میں جواباً عرض کروں اس سوال کے جواب میں کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حق گوئی کا جس طریقے سے مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی مثال دینا شاید ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی مثال ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے علماء جو پروفیشنل ہوتے ہیں مکاتب فکر کے، وہ اپنے مکاتب فکر کے علماء سے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں، اور دوسروں سے تو ہوتے ہی ہیں۔ اللہ کے فضل سے مجھے اگر کوئی بتائے گا نا کہ علی بھائی اس طرح کا کام آپ سے بہتر طریقے سے فلاں بندہ کر رہا ہے، تو میرا تو خوشی سے شاید 1 کلو خون ہی بڑھ جائے۔ جیلسی تو ہوگی نہیں، میں کہوں گا شکر ہے یار، ہماری محنت رنگ لائی کہ یہ فرقہ واریت کی لعنت کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھائی تھی، اس میں اور لوگ بھی شامل ہوئے، تو جیلسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے فضل سے۔ حق گوئی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ببانگ دول ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم بابی بھی نہیں، بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے، ہم علمی کتابی بکش مسلم ہیں۔ ایک نان بکش مسلم ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ٹنی، سن سنا کے سنی، سنی سن ہو گئے ٹن، اور ایک پڑھ پڑھا کے سنی، وہ صحیح سنی ہوتا ہے جو پڑھ پڑھا کے علمی کتابی مسلمان ہو۔ اور سنی ایز اے منہج میں استعمال کر رہا ہوں، ایز اے فرقہ نہیں۔ فرقہ واریت تو اسلام کے اندر حرام ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا۔ اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے، انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ جو ماہر القادری صاحب کا شعر بھی ہے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں پڑھتے رہے صدا صلی علی، یعنی نمازوں میں وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن آل محمد کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، 4 طرق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں مکے اور مدینے کے درمیان پڑاؤ کر کے خطبہ دیا 17 ذوالحجہ کو 10 ہجری کے اندر، اور اگلی 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تاریخ کنفرم نہیں، لیکن دن سوموار ہے، اور آپ کی گفتگو بڑی کنکلوڈنگ تھی، ہم نے وہ اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ امت کو ڈرایا، لیکن امت نے اس معاملے میں بھی نبی علیہ السلام کی وصیت کا پاس نہیں رکھا۔ یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی، آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا، جو کچھ آل امیہ میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں گے تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی، اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا۔ اور ضمناً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 سیدنا حسن و حسین علیہم السلام والے فضائل والے چیپٹر میں، کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، گورنر کوفہ جو یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام امام بخاری نے۔ آپ sunna.com ویب سائٹ میں عربی والا پورشن دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لیں، اور بیروت کی چھپی ہوئی عربی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ملے گا۔ ایون اسلام 360 میں بھی جو عربی والا پورشن ہے اس میں صحیح بخاری 3748 کے ساتھ حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا، لیکن مولوی نے بےایمانی کرتے ہوئے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا، تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ جائے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی مار کے ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ، جس میں الفاظ ہیں کہ داڑھی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کا، اور ترمذی میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753، اسی سے ہی 5 احادیث آگے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا؟ تو آپ نے یہ پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے، حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، جس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، اور اللہ کی رحمت ہو، کروڑیں رحمتیں ہوں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی اور سنی شیعہ ٹسل کا شکار نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو، آج کے اس کوسچن کو کہ حسن ابن علی کا قاتل کون ہے، کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج 9 ستمبر ہے، 11 ستمبر کو یکم محرم 1440 ہجری ہوگی، تو حسین علیہ السلام کے اوپر زیادہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ حسن ابن علی کو بھی شہید کیا گیا، ان کو زہر دے کے قتل کیا گیا۔ ان کا قاتل کون ہے اس کو میں احادیث کی روشنی میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ شروع میں اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز کوٹ کروں گا، چونکہ اس وقت پریکٹیکلی سعودیہ اور ایران ٹسل کے اندر یزیدیت اور ناسبیت، یعنی حسین علیہ السلام سے بغض یزیدیت اور مولا علی علیہ السلام سے بغض ناسبیت، اس کا پریکٹیکل جھنڈا اس وقت بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے،
سارے اہل حدیث کی نہیں بات کر رہا، بعض، اور بعض تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے ناسبیت کا رد کیا ہے، جیسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ہے، المتوفی 1435 ہجری، بمطابق 10 نومبر 2013 ان کی ڈیتھ ہوئی، اور مولانا اسحاق صاحب فیصل آباد والے رحمہ اللہ تعالی المتوفی 28 اگست 2013، دونوں ایک ہی سال فوت ہوئے۔ میرے دونوں استاد ایک ہی سال میں، ایک اگست کے مہینے میں اور دوسرے نومبر کے مہینے میں 2013 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ ان دونوں نے یعنی اہل بیت کے دفاع کا وہ حق ادا کیا جو شاید سو کالڈ وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سائٹس کے اوپر بھی، ان لوگوں کے بھی فیس بکس اور یوٹیوب کے اوپر ان لوگوں کی ویڈیوز شیئر ہوئی ہوتی ہیں محرم کے دنوں کے اندر، الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض اہل حدیث میں ہی علماء ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے جیلم شہر کا ایک فیض عالم صدیقی تھا، ناسبی، جو قتل بھی ہو گیا بعد میں، 1988 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے، جنہوں نے ناسبیت پھیلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیلم سے ہی، ہماری اکیڈمی سے واکنگ ڈسٹنس پہ وہ مسجد ہے، باب بگے کی مسجد اسے کہتے ہیں، جدھر فیض عالم صدیقی جمعہ پڑھایا کرتا تھا، اہل حدیث کی مسجد تھی۔ تو آپ دیکھ لیں اسی شہر سے، اس سے چند قدموں کے فاصلے سے ہی الحمدللہ کتاب و سنت کی آواز اٹھی ہے، اور دنیا کے 7 براعظموں تک اہل بیت کی محبت کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو میں اس لیے اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز سے آغاز کروں گا۔ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح مسلم کی شرح میں جو اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے، مکتبہ اسلامیہ نے بھی چھاپی ہے، باقی مکتبوں نے بھی، مکتبہ رحمانیہ نے بھی، علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالی کی، اور ایک شرح صحیح بخاری کی، وہ بھی اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے، سید محمد داؤد راز رحمہ اللہ تعالی، جو انڈیا پاکستان جب نہیں بنا تھا اس سے پہلے پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے وہ ہیڈ تھے۔ انہوں نے 8 جلدوں پہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، جو آپ کے پاس PDF اویلیبل بھی ہے عموماً نیٹ کے اوپر۔ ان کا میں ایک ریفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کوٹ کروں گا، اور چونکہ ہماری HD ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اسی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر HD وہ JPGs نظر بھی آ جائیں گے۔ جب اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے اس کو انشاءاللہ پبلش کروا لیں گے فرحان بھائی انشاءاللہ تعالی۔ ان کو میں نے وہ سارے JPGs جتنی بھی آج ریفرنسز آنے ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ کو سکرین میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لہذا ٹینشن لینے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے۔ پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کامنٹس پڑھ کے بتا سکوں۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا۔ ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی، ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے۔ یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں، یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں۔ تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا۔ باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے، لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا۔
اچھا اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی، ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ. اور دیکھیں وہ کہندے پورا خاندان پڑ کے رکھ چھڑیا ہے. انہوں نے کہا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ. تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی. اب یہ بڑی سخت حدیث تھی. اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977. اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے. مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. یہ اہل حدیث عالم. یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں. اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں. جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبی الاسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا، اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی. وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا. انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ
چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کانت بالسیف کانوا ملوکا یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک۔ اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں، ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی۔ اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر، وہ میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا۔ یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے۔ اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی، اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ 3 ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے۔ اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی جن ٹاپکس میں ان میں یہ بھی ہے ایک، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو صرف ایک ریسرچ پیپر کا ہی تعارف کرواؤں گا جو میں اکثر کرواتا ہوں۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے، پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ میں نے اس میں ٹروتھ ریویل کیا ہے، یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا، پوری امت کی مت مار دی اس نے، ایک کریکٹر گھڑا جو کہ مولا علی کے دور میں آیا تھا، شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹ گھڑا۔ اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو، وہ بعد کی پیداوار ہے، اس کو کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے یہ سارا ٹروتھ احادیث سے ریویل کیا ہے، یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس میں آپ کو خلافت راشدہ کا پتہ چلے گا، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہے وہ پتہ چلیں گے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت پتہ چلے گی، شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی۔ آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہے۔ صلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا، شہادت حسین علیہ السلام، یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ 200 احادیث اس کے اندر مل جائیں گی۔ یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں، 5B ریسرچ پیپر ہے، ساری زبانوں میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں جو مینلی ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں، اور آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی گھر میں مفت منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فون کریں ہمارے عثمان بھائی کو، ان کے فون کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک روزانہ، اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک۔ ان کا نمبر ہے +92 321 5900 پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 ان کو کال کریں۔ انشاءاللہ یہ ڈاک میرے تمام ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ 5B آپ کے گھر انشاءاللہ بالکل مفت آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو 5B ریسرچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ
المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اور ہمارے جہلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے، انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، چونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو گے۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، PDF انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں
صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے۔ اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی جب CCTV کیمرہ ہیں، سب کچھ ہیں، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو PDF ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے JPGs انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
2628 ہے اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے. 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں, المتوفا 360 ہجری. تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے, اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے, سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی, اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیثیں ہیں. اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں. ویسے تو غدیر خم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ, جو میں نے کور کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں, اس لیے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں. تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا, اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے. یہ دارالاسلام کی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں, یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں, یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا, اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ چھاپی ہے, 4131 سنن ابی داؤد, ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں یہ. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا, فقال لہ فلان, تو ایک آدمی نے, ایک مرد نے, فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام ناج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو, اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا ہے تو کام سنیہ نے بھی پایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام سے رسی کاٹ سکنے ہیں. اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں, میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا, مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا, کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے, لیکن بینیفیشری کون ہے, خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا, اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ
میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے, صحیح بخاری 3753, حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے, آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی, یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے, انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفأ اللہ, حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں, وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی. کیونکہ سن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی, جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ, جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا, ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے. پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے. کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے, وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے, چونکہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں, نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے, کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد, وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ, وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا, صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث, مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے, اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں, صحابہ نے مخالفت کی, انہوں نے زبردستی کیا. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھیں. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے, خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے, انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے, یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی, یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی, نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی.
بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب، اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا، فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں۔ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا تھا میں گلے نہیں تیرے کو جیت سکتا، اے منو بھی کہہ رہے ہوندے نے او علی دی زبان بڑی لمبی ہے، او زبان نہیں لمبی، سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ تواڈے بزرگ بابے بھی یہی کہندے سن کہ میں گلے تواڈے کو نہیں جیت سکتا، انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے۔ آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا، انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو۔ بادشاہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے، تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو۔ چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے، انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا، اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی۔
چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا، مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا. اور جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے، اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام ابو داؤد نے. اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی. بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے، تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی. ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو. ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں. تو اسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی، ناراض نہ ہویا کرو. اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی. اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے. شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے. اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے. اے علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو، دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جس سے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کو مصیبت ہے، تو یہ حضرت معاویہ نے اصل میں کہا تھا، امام داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا. آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود. اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی، عربی میں لکھی ہوئی. یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو، یہ شاید کٹو، یہ یقیناً ہے، کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجحانات تھے. یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا. وہ کہتے ہیں گزر گیا، مٹی پاؤ چھاڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں، تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آج صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے آل امیہ کی. ان کو پھر آپ کس منہ سے سمجھائیں گے؟ صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا، جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لعنت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے. آپ تو 2 نمبر لوگ ہیں، آپ کے تو دورے معیار ہیں، آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے چھوڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام صحابہ کرام نہیں یار، 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے. ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں. ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے، مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل القدر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10. ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی، ممبروں پر مولا علی پہ لعنت نہ کروائی ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے، ان کو یہ توفیق نہ مل سکی. صحیح مسلم 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. آل مروان صحابہ کرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پہ لعنت کرو نعوذ باللہ. درندوں کی کھالیں اور ان کی گدیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی مردوں کے لیے سونا اور ریشم بھی مباح نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ذکر ہوا ان کے گھر میں ریشم اور درندوں کی کھالیں اور سونا استعمال ہوتی تھی، تو شاید فرامین رسول کی وہ کوئی تعویل کرتے ہوں. دیکھو یہ وہی ہے جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے اور امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے. شاید امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی ہے او پائی سارے ہی کو کچھو، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ یہ دیکھ لیں بابی ہیں، یہ پریکٹیکلی یہ بھی بابی بنے ہوئے ہیں. دارالاسلام والے بجائے یہ لکھنے کے
کہ انہوں نے غلط کام کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی. دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا تعویل ہی کرتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے عمار ابن یاسر کے قتل کے اوپر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل، نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا، ماریا خود. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبی علیہ السلام تھے؟ نہ عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ قتل ہوتا. پھکی دی تھی، مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن. الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر. بال یہ ہر ٹاپک لادا ہو جائے گا. تو یہ میں نے شرح بھی بیان کر دی اور شرح بھی بیان کر دی. باقی میں اب اس ٹاپک کو کتنا یعنی اور کھول کے بیان کروں. آپ ریسرچ پیپر 5B پڑھیں، سب کچھ آپ کو ملے گا. میرے 2 لیکچر ضرور سنیں. ایک لیکچر ہے جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اہل سنت پاک.com پہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 101 مسئلہ، کھل جائے گا. اس میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا، جس ایسی مسجد میں جہاں پہ آدھے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، آدھے سنی، اور سنی بھی تینوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال، شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے. لاکھوں لوگ یہ ویڈیوز، اس کے کلپس دیکھ چکے ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ 5B ضرور پڑھیں، اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپی منگوانی ہے عثمان بھائی کو صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک، اور شام کو عصر سے مغرب تک پاکستان ٹائم کے مطابق کال کریں. تمام ریسرچ پیپرز فری ڈاک میں آپ کے گھر بالکل مفت پہنچیں گے. ان کا نمبر، موبائل نمبر نوٹ کر لیں، +92 321 5900 162، اور پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 162. ہارڈ کاپی بھی آپ کو یہ 200 احادیث کی انشاءاللہ مل جائے گی. تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا اس حوالے سے الحمدللہ کنکلوڈ ہوا عوام الناس کے اعتبار سے. اب تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے 10-12 منٹ کی علماء کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ میں اس کو الگ کروں گا. اس سے پہلے آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4131 جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,228، اور اردو PDF میں 17,321. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، حضرت حسن ابن علی کے چیپٹر میں 2628 نمبر، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر. اس حدیث پہ بعض منکرین احادیث میں سے، اور یہ میں نے بہت پہلے کئی سال پہلے پریڈکشن کی تھی، 6 سال پہلے، کہ جو ناسبی ہوگا نا مولا علی سے بغض رکھنے والا، وہ منکرین حدیث ضرور ہوگا. وہ بخاری مسلم کی احادیث کا بھی انکار کرے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے، حدیثیں اس کی موت ہیں. وہ تو پیش کرے گا آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ، تو وہ حدیثوں کے اوپر حملے کرے گا اور بڑی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ منکرین حدیث ہوگا. وہ کہے گا رفع الدین کی حدیثیں لے لو، باقی حدیثیں نہ لو. تو بعض ناسبیوں نے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا تاکہ یہ معاملہ ہی گول کر دیا جائے. حالانکہ اس حدیث کو آج تک کسی نے ضعیف نہیں کہا اہل سنت کی تاریخ میں. اور دور اعظم میں بہت بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 2013 عیسوی، دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور شیخ زبیر صاحب تو تدریس کے مسئلے میں بہت وہمی تھے، وہ تو البانی کی بھی صحیح کی حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے تھے تدریس کے مسئلے میں. اس کے باوجود اس حدیث کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح ڈکلیئر کیا. 2 اعتراض ہوتے ہیں اس حدیث کے اوپر. میں انشاءاللہ علماء کے لیے، تو میں طالب علم ہوں لیکن علماء کی اصلاح کے لیے بیان کر دوں. پہلا اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے بقیہ ابن الولید المتوفا 197 ہجری، تبع تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ ناقابل اعتبار راوی ہے، اس کی حدیث محدثین نے قبول نہیں کی.
اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی وہ سما کی تصریح نہ ہو، مدلس ان سے روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی بقیہ جو ہے یہ مدلس ہے اور یہ ابو داؤد کی حدیث میں یہ ان سے روایت کر رہا ہے اور اس کی ان والی روایت جو ہے اب وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی آپ کے اصول کے اوپر اس کی روایت خود بخود ضعیف بنتی ہے. حالانکہ میرا اصول نہیں ہے، یہ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ اصول سب سے زیادہ اگر کسی نے انٹروڈیوس کروایا ویڈیوز میں نے اور کتابوں میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اس کے باوجود شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کیوں کہا؟ یہ دونوں اعتراض کے میں جواب انشاءاللہ دوں گا، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے. تو یہ پہلا اعتراض کہ بقیہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، بڑا ریجیکٹڈ راوی ہے، اس کی روایت قبول نہ کی جائے. تو بقیہ ابن ولید، اس کے میں 5 جواب دوں گا. نمبر 1، جواب نمبر 1، بقیہ ابن الولید المتوفى 197 ہجری تبع تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جو راویوں کے اوپر بحثیں کی ہیں نا، اس بقیہ کے اوپر بحث کی ہوئی ہے باقاعدہ. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 43 نمبر پر اور 80 نمبر پر اور 81 نمبر پہ 3 جگہ بقیہ ابن الولید کے اوپر امام مسلم نے اپنے کومنٹس لکھے ہیں بڑے محدثین سے نقل کر کے. وہ میں آپ کو امام مسلم کے کومنٹس بتا دیتا ہوں. 43 نمبر پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک المتوفى 181 ہجری امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ذخیرے احادیث میں 2 محدث ایسے ہیں جن کے اوپر نیگیٹو جملہ کبھی کسی نے نہیں کسا. ایک عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ، اور امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. بعد میں امام حنیفہ کو چھوڑ گئے تھے. وہ میرا ایک کلپ بھی ہے امام حنیفہ سے رفع الیدین پہ مناظرہ، وہ انہوں نے ہی مناظرہ کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں ہے. ایک ان کے مناظرے ہیں نا جو جعلی تاریخ کی کتابوں میں ہے. ایک عبداللہ بن مبارک، دوسرے امام مسلم جن کے اوپر جرح کا کوئی کلمہ نہیں ملتا. امام بخاری پہ بھی بعض محدثین نے جرح کی ہے لیکن ان کے اوپر نہیں جرح ملتی. عبداللہ ابن مبارک کا قول صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو مسلم کا حصہ ہے اور نمبرنگ کا حصہ ہے 43 نمبر، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بقیہ ابن ولید صدوق راوی ہے، سچا راوی ہے، لیکن وہ روایت کرتا ہے سب قسم کے لوگوں سے. یعنی خود وہ سچا ہے لیکن وہ جن سے روایتیں نقل کرتا ہے نا، بعض اوقات وہ ضعیف راویوں کی روایت بھی لے لیتا ہے اور بعض اوقات ثقہ راویوں کی بھی. وہ تو سارے ہی ہیں، بخاری مسلم کے علاوہ جتنے امام ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، انہوں نے ضعیف راویوں سے لی ہوئی ہے. لیکن جب ضعیف راوی ہوگا پتہ تو چل جائے گا اور روایت تو ضعیف ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے. خود امام بخاری نے الادب المفرد میں کئی ضعیف راویوں سے جن پہ امام بخاری نے خود جرح کی ہوئی ہے تاریخ کبیر میں، ان سے روایتیں بھی لی ہوئی ہیں، لیکن بتا دیا ہے کہ یہ روایت میں یہ راوی کمزور ہے. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ یہ صدوق راوی ہے، سچا راوی ہے. کون؟ بقیہ ابن ولید. 80 نمبر پہ لکھتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ زکریہ ابن عدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا، جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لکھ لے تو بقیہ ابن ولید کی وہ حدیث جو وہ روایت کرے مشہور لوگوں سے، اور مت لکھ اس کی حدیث کو جو روایت کرے مجہول لوگوں سے. یہ بقیہ کے لیے نہیں ہے، باقی بھی سارے راوی جو ثقہ راویوں سے کریں وہ آپ لے لیں، جو دوسری وہ چھوڑ دیں. اور مت لکھ تو اسماعیل عیاش سے حدیث، اگرچہ وہ روایت کرے مشہور ثقہ لوگوں سے بھی. وہ کہتے ہیں جو اسماعیل عیاش راوی ہے نا، وہ اگر صحیح بندے سے بھی روایت کر رہا ہے نا، اس کی وہ والی روایت بھی نہیں لینی، لیکن بقیہ سچا بندہ ہے، یہ اگر سچے لوگوں سے روایت کرے. اور الحمدللہ ابو داؤد میں اس نے بحیر ابن سعد سے روایت کی ہے، جو الحمدللہ ثقہ صدوق اہل سنت کا بہت بڑا امام ہے، جس کی ثقات کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. کتب ستہ کی ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی روایتیں موجود ہیں، خصوصاً ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر بحیر ابن سعد سے روایت کی ہے. اور اس کے بعد 81 نمبر کے اوپر وہ لے کے آئیں کہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ یہ بعض اوقات جو نام ہے اور کنیت اس کو رد و بدل کر دیا کرتے تھے جو یہ راوی تھے بقیہ، اور وہ دیکھ لیا جائے، باقی کوئی ان کے اوپر جرح کا کلمہ نہیں ہے. جواب نمبر 2،
صحیح مسلم میں جو یہ 80 نمبر پہ کامنٹس ہے نا کہ بقیہ کی روایت جو مشہور لوگوں سے وہ کرے وہ آپ لے لو اور جو ضعیف لوگوں سے کرے وہ نہ لو، یہ سیم کامنٹس جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2859 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند وہی ہے جو ابو داؤد کی مقدام بن معدی کرب والی روایت کی سند ہے 4131 کی۔ اس میں بھی بقیہ ابن ولید عن بحیر ابن سعد کر رہے ہیں۔ اس کے نیچے امام ترمذی لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے زکریا بن عدی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ امام ابو اسحاق فزاری کہا کرتے تھے خذوا عن بقیۃ ما حدثکم عن الثقات، بقیہ سے وہ حدیثیں قبول کر لیا کرو جو وہ ثقہ راویوں سے کرے، ولا تأخذوا عن اسماعیل ابن عیاش، اور اسماعیل ابن عیاش کی کوئی حدیث قبول نہ کرو چاہے وہ ثقہ راویوں سے کرے چاہے بغیر ثقہ کے۔ مسلم میں 80 نمبر پہ یہ کامنٹس ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہیں 2859۔ امام ترمذی تو جھوٹیاں نو کار تک پہنچا کے گئے نے، بقیہ کے اوپر کامنٹس کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اس طرح کے کامنٹس بڑے کم راویوں میں ملتے ہیں، تو بقیہ نے چونکہ اہل سنت کے منہج کی حفاظت کرنی تھی ناسبیت کے خلاف، امام مسلم امام ترمذی نے کامنٹس کیے۔ اچھا جی، جواب نمبر 3، صحیح مسلم میں ایک حدیث کے راوی بھی بقیہ ہیں۔ مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3514 اور 3515 نمبر حدیث ہے، اور فواد عبد الباقی کی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 1429 1429۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے یا کوئی بھی اور دعوت دے تمہارا مسلمان بھائی تو قبول کر لیا کرو۔ یہ مشہور حدیث ہے، اس حدیث کے راوی بھی بقیہ ہیں، وہی راوی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جواب نمبر 4، جامعہ ترمذی کی مشہور ترین حدیث جو اہل سنت کے بچے بچے کو رٹی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2676، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ جو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2676، اس حدیث کی سند وہی ہے جو ابو داؤد کی سند ہے، بقیہ ابن ولید نے روایت کیا ہے بحیر ابن سعد سے۔ اس حدیث کی سند وہی ہے جو ابو داؤد میں مقدام بن معدی کرب والی حدیث 4131 والی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ 5واں جواب، المستدرک للحاکم میں بھی یہی جو سند ہے، بقیہ ابن ولید روایت کر رہا ہے بحیر ابن سعد سے، خواہ وہ ان سے روایت کرے چاہے حدثنا سے روایت کرے۔ یہ حدیث مستدرک للحاکم میں بھی اسی سند کے اوپر 2 حدیثیں ہیں 2435 اور 4230، جس کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا اور امام ذابی نے موافقت کرتے ہوئے کہا کہ بقیہ کی یہ جو حدیث لینا ہے یہ امام مسلم کی شرط پہ حدیث صحیح ہے، چونکہ امام مسلم نے یہ حدیث لی ہوئی ہے 3514 اور 3515۔ ٹھیک ہوگا جی۔ امام حاکم نے اور امام ذابی نے بقیہ کی حدیث بحیر ابن سعد سے مسلم کی شرط پہ صحیح کہی ہوئی ہے۔ 5 جواب ہے، اور کنہیں جواب دیا؟ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے بھی کہا یہ صدوق راوی ہے، البتہ مدلس تھا، مدلس تو ہم بھی مانتے ہیں، اور امام ذابی بھی اس کو صدوق کہتے ہیں۔ اور بقیہ کی بحیر ابن سعد سے روایتیں جس طرح ابو داؤد میں 4131 ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چاروں سنن اربعہ کی کتابوں میں آپ بقیہ مکتبہ شاملہ میں لکھیں اور بحیر لکھیں، بے شمار حدیثیں کھل جائیں گی۔ یہ صرف 4131 مقدام بن معدی کرب اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت نہیں ہے، بلکہ اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ اعتراض نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی بقیہ ابن ولید مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، تو اس کے میں 3 جواب دوں گا، اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ جواب نمبر 1، ٹو کل دا ایول ان دا بڈ، برائی کو میں جڑ میں ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بقیہ ابن ولید نے بحیر ابن سعد سے سما کی تصریح کی ہوئی ہے مسند احمد والے طریق کے اندر، اس میں تو ان سے روایت کر رہا ہے نا ابو داؤد میں۔ مسند احمد میں جو حدیث ہے 17228 عربی والی اور اردو PDF میں 17321، اس میں بقیہ نے بحیر ابن سعد سے حدیث سننے کی سماعت کی تصریح کی ہوئی ہے، ان سے روایت نہیں کیا ہوا، لہذا سماع کی تصریح مل گئی تو ابو داؤد والی روایت بھی صحیح ہوگی۔
ٹھیک ہو گیا جی. جواب نمبر 2, جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2676 علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس میں بھی بقیہ ابن ولید ان سے ہی روایت کر رہا ہے بحیر ابن سعد کے ساتھ, اور امام ترمذی اس حدیث کو کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, حالانکہ سماع کی تصریح نہیں تھی. امام ترمذی نے اس کے باوجود ان والی روایت کو بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ترمذی کی روایت کو امام ترمذی نے صحیح کہہ دیا سماع کی تصریح کے بغیر بھی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا. لہٰذا اس کی سند اور 4131 ابو داؤد کی سند بالکل سیم ہے. جواب نمبر 3, یہ امام ترمذی نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, اور سب سے بڑھ کر شیخ زبیر لیزئی صاحب جو ذرا سے تدریس کے مسئلے میں اتنی مضبوط روایتیں جو ترمذی میں بھی آئی ہیں جن کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے, شیخ زبیر صاحب ان کو ضعیف ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ سماع کی تصریح نہیں ہے. اب کیا وجہ ہے کہ شیخ زبیر صاحب اس روایت کو سماع کی تصریح کے بغیر بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اگرچہ میں نے ثابت کر دیا کہ مسند احمد میں موجود ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. 2012 کی بات ہے, جب یہ روایت ہم نے پہلی دفعہ پبلک میں مارکیٹ میں ان کروائی نا, تو بڑا شور کھڑا ہوا شیخ زبیر صاحب کی وفات سے 1 سال پہلے. اب شیخ زبیر صاحب زندہ تھے, کسی نے جرت نہیں کی روایت پر ڈاکہ مارنے کی. ظاہر البانی بھی صحیح کہہ رہا ہے, زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو پتا تھا شیخ زبیر صاحب ہمیں لتر پھیریں گے, انہوں نے کہا شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بعد میں کریں گے. لیکن نجی محفلوں میں ڈسکشن شروع کر دی تو ہمارے ایک جیلم شہر کے بھائی ہیں ماشاءاللہ, سوشل میڈیا کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے جو فرحان بھائی ہیں یہ بھی انہی کا تحفہ ہے. کاشف نیئر نے ہی انٹروڈیوس کرایا تھا ہمارے فرحان بھائی کو جو ہماری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہ آج کل گلف سٹیٹس میں, تو کاشف نیئر نے مجھے فون کیا 2012 میں, مجھے یاد ہے. مجھے کہتا ہے کہ یہ جو مقدام بن مادی کرب والی حدیث آپ نے بیان کی ہے, اس میں تو بقیہ جو وہ ان سے روایت کر رہا ہے اور سماع کی تصریح نہیں ہے. تو میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس کی سماع کی تصریح ہمیں دکھائیں, حالانکہ مسند احمد میں موجود ہے. میں نے بتا دیا. شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ سماع کی تصریح کے بغیر بھی حدیث صحیح ہے. تو مجھے کاشف نیئر کہتا ہے دیکھو یار شیخ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں سماع کی تصریح کے بغیر بھی یہ روایت صحیح ہے. تو میں نے ان کو کہا مجھے سمجھائیں کیسے. تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان آئیں مجھے ملنے کے لیے, تو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. ظاہر ہے وہ پوری سائنس ہے نا ایک حدیث کے علم کی. ہم تو وہ سائنس ویڈیو میں رکھ دیا, آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں, آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے, یہ وہ سائنس آپ کو سمجھا دیتے ہیں. تو مجھے کاشف بھائی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں علی بھائی انہوں نے مجھے یہ کہا. میں نے کہا ٹھیک کہا ہے انہوں نے, تو آپ آ جائیں. تو یہ مجھے گفتگو یاد تھی, میں جب یہ لیکچر تیار کر رہا تھا نا, تو پھر میں نے فرحان بھائی سے کہا, میں نے کہا یار کاشف نیئر کو مجھے فون کرے. ظاہر ہے وہ گلف اسٹیٹ میں ہے, تو انہوں نے میرا موبائل نمبر ان کو دیا, تو انہوں نے مجھے اسی وقت کال کی, 4-5 دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کاشف بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے 2012 میں, اب تو آج 9 ستمبر 2018 ہے, 6 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا آج میں لیکچر ریکارڈ کرانے لگا ہوں تو مجھے آپ کی بات یاد آئی ہے. کہتے ہیں علی بھائی ایسے ہی بات ہوئی تھی, مجھے انہوں نے کہا تھا آپ حضرو آ جائیں تو میں آپ کو سمجھاؤں گا, یہ بالکل روایت صحیح ہے, یہ سماع کی تصریح کے بغیر بھی صحیح ہے روایت. یعنی شیخ زبیر صاحب کو یہ پتا تھا. آج کو کہہ رہے ہیں نا وہ جو ان کے شاگرد اور ان کے پوتا شاگرد صاحب وہ کوئی سامنے آئے ہوئے ہیں ناسبی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی شیخ زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان سے غلطی ہوئی ہے, اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کو بتاتے. ان کی زندگی میں تم لوگ جو ہیں وہ چوہوں کی طرح ایک دوسرے کو تو بتاتے پھرتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے. ان کے فوت ہونے کے بعد سامنے آ گئے ہو. تو شیخ زبیر صاحب اللہ کے فضل سے اس حدیث کے اوپر اتنا کچھ لکھ کے گئے ہیں کہ ان کو قبر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو روحانی طور پہ کوئی رابطہ کرنے کی یا کشف القبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے الحمدللہ روحانی شاگرد ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اس حوالے سے شاگرد کے میں نے ان سے سیکھا ہے, باقی میں کوئی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. شیخ زبیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, جس میں خلفائے راشدین کے فضائل ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں فضائل. وہ فضائل صحابہ کا PDF آپ کو مل جائے گا آرام سے, آپ جا کے kitabussunnah.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, ہم اس میں لگا بھی دیں گے. اس میں حسن ابن علی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا شیخ زبیر صاحب نے, اس میں یہ مقدام بن مہدی کرب والی حدیث وہ لے کے آئے ہیں. لیکن تھوڑی سمجھداری کی ہے انہوں نے, صرف آخری حصہ نقل کیا ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے. پوری حدیث نہیں نقل کی شیخ زبیر صاحب نے, کیونکہ پوری حدیث میں پٹورا باغ کھل جانا تھا.
پھر ان کو 50 صفحے اور لکھنے پڑتے ہیں. انہوں نے صرف آخری حصہ نقل کیا اور نیچے لکھ دیا سنن ابی داؤد انٹرنیشنل نمبر 4131 وسندہ حسن, اور کہتے ہیں اس کی روایت بالکل صحیح ہے, اور نمبر لکھ دیا ابو داؤد 4131. آگے وہ شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے بقیہ ابن ولید عن بحیر ابن سعد, یہ محمول ہوتی ہے سماع کی تصریح پر, اگرچہ یہ راوی ان سے بھی روایت کرے تب بھی یہ روایت سماع کی تصریح پہ معمول ہوتی ہے. کیوں؟ انہوں نے لکھا اس لیے کہ جو بقیہ تھا وہ بحیر کی کتاب سے روایت کرتا تھا, لہذا سماع کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک پمفلٹ لکھ کے دوں اپنے ہاتھوں سے, اور اس میں نے کچھ احادیث لکھی بھی ہوں, آپ جب وہ حدیث بیان کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے روایت ہے یہ حدیث, اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے خود سنا ہے, تو آپ کہ میں نے سنا نہیں ہے, اسی لیے تو میں حدثنا نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان کہہ رہا ہوں, ان سے روایت ہے. جس طرح ہم بھی صحابہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ, تو میں حضرت ابو ہریرہ تک تو سند نہیں پہنچا رہا ہوتا نا, لیکن مجھے پتا ہے ابو ہریرہ ٹھیک ہے, اور میں بھی تدلیس ہی کر رہا ہوتا ہوں, ہم سارے تدلیس ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان ابی ہریرہ بیچ میں کوئی سند تو نہیں بیان کر رہے, وہ تو میں کہتے ہیں بخاری میں جائیں وہاں سے سند ملے گی. تو آپ کہیں گے کہ علی بھائی سے میں نے خود تو نہیں سنا, لیکن انہوں نے جو پمفلٹ لکھ کے دیا تھا اس میں انہوں نے روایت لکھی ہوئی ہے, تو سند پوری ہو گئی. اسی طریقے سے بحیر ابن سعد کی کتاب تھی جس میں پوری سندیں موجود تھیں. بحیر ابن سعد اگر اپنی سند سے کوئی حدیث اپنے شاگرد بقیہ کو دے لکھ کے, اب وہ خود اس کے سامنے تلاوت نہ کرے اس کو کہے بیٹا یہ میری کتاب ہے, میری سند اوپر تک ہے, اور وہ خود ثقہ راوی ہے, ظاہر اہل سنت کا امام ہے. اب بقیہ کتنا ایماندار شخص تھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے استاد بحیر سے سنی, وہ کہتا تھا ان بحیر ابن سعد, بحیر ابن سعد سے میں روایت کر رہا ہوں, اس کی کتاب تھی. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر ایک محدث کے پاس دوسرے محدث کی کتاب ہو تو اس کو حدثنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان سے بھی روایت کر رہا ہے نا, تو وہ سماع کی تصریح کیا, وہ ریٹن ہے, تصریح سے بھی اگلی چیز ہے, اس کے پاس کتاب ہوتی تھی. اور یہ شیخ زبیر صاحب نے فضائل صحابہ میں لکھ دیا کہ چاہے بقیہ ان سے بھی روایت کرے بحیر سے, وہ سماع پر محمول ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ کتاب تھی. پھر ساتھ شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ میری کتاب جو ہے ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے طبقات المدلسین, مدلس کے اوپر جو مدلسین کے 5 طبقات کے اوپر کتاب لکھی ہے نا, اس کی تحقیق لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے عربی میں, وہ عربی میں کتاب تھی ابن حجر اسقلانی کی. تو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے میری کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین, وہ کتاب میری دیکھیں, اس میں صفحہ نمبر 69 پہ چلے جائیں, میں نے بقیہ کے بارے میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اور شیخ زبیر صاحب نے کہار پہ جا کے گئے ہوئے اس روایت ہوتے, اور اللہ کے فضل سے ہم اس کا PDF بھی لگا دیں گے طبقات المدلسین کا. طبقات المدلسین میں شیخ زبیر صاحب نے کیا لکھا بقیہ کے بارے میں, یہ PDF JPG آپ کے سامنے ہے HD سکرین پہ انشاءاللہ. چوتھے طبقے میں جو مدلسین کے پہلا راوی ہے بقیہ ابن ولید الحمصی, حمص شام کا رہنے والا تھا. وہ لکھتے ہیں مشہور محدث ہے, اور مسلم شریف میں بھی اس کی ایک حدیث موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے تو صرف لکھا تھا نا, یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا, یہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہوا ہے. ہم نے وہ حدیث کا نمبر بھی بتا دیا ہے 3514 3515. لیکن وہ کثرت سے تدلیس کرتا تھا ضعیف اور مجہول راویوں سے, لیکن ائمہ اہل حدیث نے اس کی صفات بھی بیان کی ہیں. وہ جو صفات بیان کی ہیں عبداللہ ابن مبارک سے 43 نمبر اور 80 نمبر امام فزاری سے, میں نے مسلم شریف سے آپ کو دکھا دیا کہ اماموں نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے. اس کے بعد شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ امام نسائی بھی اسے ثقہ مانتے ہیں, 197 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے, اور وہ حسن الحدیث صدوق راوی ہے. اگر وہ سماع کی تصریح کر دے اس سے تدلیس سے تسویہ ثابت نہیں ہے, اور اس کی تفصیل کے لیے آپ شیخ البانی کا جو احادیث ضعیفہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں یہ جو تدلیس سے تسویہ کا الزام لگا رہے ہو یہ کوئی ثابت نہیں ہے, وہ ناسبی لگا رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ الزام ثابت ہی نہیں, اور شیخ البانی نے بھی پوری بحث کی ہوئی ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر کہ یہ تدلیس تسویہ کا الزام ان کے اوپر جھوٹا ہے, اور روایت جو ہے بقی عن بحیر ابن سعد وہ صحیح ہوتی ہے. اس میں انہوں نے اسپیشل لکھ دیا ہے, اور کوئی بقیہ کے کسی استاد کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ کی روایت بحیر ابن سعد سے اگر ہو تو وہ سماع کی تصریح کے اوپر محمول ہوتی ہے.
یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لگا دیں گے تاکہ اس کے بعد کسی کو کوئی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ پر. اگرچہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ جو دھوکے دے رہے ہیں امت کو, ان دھوکوں کا علاج وہ اپنے مرنے سے پہلے کر کے گئے ہیں. جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے انشاءاللہ یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں آئیں گے. اور اس قسم کے جو لوگ اہل بیت کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں, میں ہر کلپ کا جواب اس لیے ضروری نہیں سمجھتا, وہ اتنی چھڑولیں ہوتی ہیں کہ ہمارے عام سٹوڈنٹ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, عبدالقیوم بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کس قسم کی باتیں ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں, کوئی بات سمجھ نہیں آتی, فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں ہی فضول ہوتی ہیں, کہاں سے سمجھ آئیں. تو بہرحال میں نے ایک نمونے کے طور پہ یہ جواب ریکارڈ کروا دیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے یہ ہمارا کلپ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا, امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون, اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 26 کا پہلا اسپیشل کوسچن. اور باقی کوسچن انشاءاللہ ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک وقفہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء.